ترکی کے شہر استنبول میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور ختم ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے وفود کے درمیان مذاکرات استنبول کے مقامی ہوٹل میں ہوئے، جس کی میزبانی ترکی کے اعلیٰ حکام نے کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ استنبول میں مذاکراتی دور میں قطر میں ہونے والے مذاکرات میں طے پانے والے نکات پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان نے طالبان کو دہشت گردی کی روک تھام کے لیے جامع پلان دے دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ پاکستان کی جانب سے 2 رکنی وفد مذاکرات میں شریک ہوئے، جبکہ افغانستان کی طرف سے نائب وزیر داخلہ رحمت اللہ مجیب نے وفد کی قیادت کی۔ یاد رہے کہ قطر اور ترکی کی ثالثی میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور دوحہ میں ہوا، جس کے نتیجے میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی ہوئی۔ پاک افغان کشیدگی کے باوجود چمن، خیبر، جنوبی اور شمالی وزیرستان ضلع کرم کی سرحدی راستے 14ویں روز سے بند ہیں۔ باب دوستی، تورخم، خرلاچی، انگور اڈہ اور غلام خان سرحد پر سینکڑوں مال بردار گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں۔ اگر افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات سے معاملات طے نہیں پاتے تو پھر افغانستان کے ساتھ ہماری کھلی جنگ ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا 2 ٹوک الفاظ میں واضح پیغام۔ سیالکوٹ میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہماری افواج اور پولیس اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، ہم اور آپ اس لیے چین سے سوتے ہیں کہ آپ کے محافظ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے 40 سال تک افغانوں کی مہمان نوازی کی، دوحہ میں جن سے بات کر رہے تھے وہ سارے پاکستان میں جوان ہوئے۔ سمجھ نہیں آتا کہ اتنی مہمان نوازی کے باوجود افغانستان کا ہمارے ساتھ ایسا رویہ کیوں ہے؟ افغانستان ہمارے خلاف بھارت کی پراکسی کے طور پر کام کر رہا ہے۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ افغان مہاجرین نے روزگار اور کاروبار پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ ہمارا صرف ایک ایجنڈا ہونا چاہیے کہ ہم اخوت کے ساتھ ہمسائے کے ساتھ رہیں۔ پچھلے 4-5 روز سے کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا، امید ہے آئندہ بھی ایسی حرکت نہیں ہوگی۔ آپ کو بتائیں کہ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف کا کہنا ہے کہ سر کریک سے جیوانی تک اپنی خود مختاری اور سمندری سرحدوں کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ ISPR کے مطابق سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف نے کریکس ایریا میں اگلے مورچوں کا دورہ کیا اور آپریشنل تیاریوں، جنگی استعداد کا جائزہ لیا۔ ISPR کے مطابق سربراہ پاک بحریہ کے دورے کے موقع پر پاک میرینز میں جدید ترین 24 TD ہوور کرافٹس کے 3 یونٹس کو باضابطہ طور پر شامل کیا گیا۔ ہوور کرافٹس کی شمولیت پاک بحریہ کی آپریشنل صلاحیتوں میں ایک اور اہم پیش رفت ہے۔ ISPR کے مطابق نئے شامل کیے گئے ہوور کرافٹس ایک ساتھ مختلف زمینی اور آبی سطحوں پر کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ خشکی اور سمندر دونوں پر بیک ورک کارروائی کی منفرد صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہوور کرافٹس پاک میرینز کو اپنے فرائض کے انجام دہی میں نمایاں برتری فراہم کریں گے، دشمن کے خلاف فیصلہ کن اور مؤثر رد عمل کی صلاحیت مزید مضبوط بنائیں گے۔ اس موقع پر سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف نے افسران اور جوانوں سے خطاب میں کہا کہ ان نئے پلیٹ فارمز کی شمولیت پاک بحریہ کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے ویژن کی تجدید ہے۔ یہ ملک کے سمندری اور ساحلی دفاع کے عزم کی بھی تجدید ہے۔ سربراہ پاک بحریہ کا کہنا تھا کہ سر کریک سے جیوانی تک اپنی خود مختاری اور سرحدوں کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ پاک بحریہ کی دفاعی صلاحیتیں ساحل سے سمندر تک بلندیوں سے حوصلوں کی طرح مضبوط اور مستحکم ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاک بحریہ بحر ہند میں امن و استحکام کی ضامن علاقائی سمندری سلامتی کی اہم شراکت دار ہے۔ ہم جانتے ہیں اپنی خود مختاری اور سمندری سرحدوں کے ایک ایک انچ کا دفاع کیسے کرنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل سعودی عرب کے 3 روزہ دورے پر ریاض روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم کا دورہ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان کی دعوت پر ہوگا۔ شہباز شریف اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ ریاض جائیں گے۔ وفد میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سمیت کابینہ کے سینئر اراکین بھی شامل ہیں۔ وزیر اعظم 27 سے 29 اکتوبر تک مستقبل کی سرمایہ کاری کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ II9 میں شرکت کریں گے۔ کانفرنس کا موضوع خوشحالی کی کنجی ہے، ترقی کی نئی سرحدوں کا انکشاف رکھا گیا ہے۔ عالمی رہنما، سرمایہ کار، پالیسی ساز اور ماہرین کانفرنس میں شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم کا سعودی قیادت سے ملاقاتوں میں تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور افرادی قوت پر تبادلہ خیال ہوگا، جبکہ ملاقاتوں میں علاقائی اور عالمی امور پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ وزیر اعظم اور دیگر عالمی رہنماؤں اور بین الاقوامی تنظیموں کے سربراہان سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ شہباز شریف پاکستان کی سرمایہ کاری کی صلاحیت اور پائیدار ترقی کے منصوبے اجاگر کریں گے۔ وزارت خارجہ کے مطابق دورہ اقتصادی سفارتکاری کو فروغ دینے کی عکاسی کرتا ہے۔
صدر آصف علی زرداری نے آزاد کشمیر میں عدم اعتماد لانے کی منظوری دے دی ہے۔ پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں اپنی حکومت بنانے کا فیصلہ کیا۔ صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت ایوان صدر اسلام آباد میں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا۔ رہنما پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چودھری یاسین کے مطابق پارلیمانی پارٹی کے تمام ارکان اجلاس میں شریک تھے۔ اجلاس کے پہلے سیشن کی صدارت چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کی۔ دوسرا سیشن آصف علی زرداری کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق کو عہدے سے ہٹانے اور نئی حکومت بنانے سے متعلق حکمت عملی طے کی گئی۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی کا فیصلہ برقرار رکھا۔ صدر آصف علی زرداری نے آزاد کشمیر میں عدم اعتماد لانے، آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کی منظوری دے دی۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں چودھری یاسین کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں حکومت بنانے جا رہی ہے۔ اس حوالے سے حتمی فیصلہ کر لیا گیا۔ آزاد کشمیر میں وزیر اعظم کون بنے گا، فیصلہ پارٹی قیادت کرے گی۔ چودھری یاسین کا مزید کہنا تھا کہ بلاول بھٹو آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کے نام کا اعلان کریں گے۔ دوسری جانب ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ وزارت عظمیٰ کے لیے چودھری یاسین، لطیف اکبر اور سردار یعقوب امیدوار ہیں۔ نشان حیدر پانے والے پاک فوج کے بہادر سپوت نائک سیف علی جنجوعہ کے یوم شہادت پر سروسز چیف سے انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ نائک سیف علی جنجوعہ شہید نے 1948 میں جام شہادت نوش کیا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، جنرل طاہر شمشاد مرزا، ایڈمرل نوید اشرف، ایئر مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے اپنے مشترکہ پیغام میں نائک سیف علی جنجوعہ شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پاک فوج کے ترجمان ادارے کے مطابق نائک سیف علی جنجوعہ شہید نے 1948 کی جنگ میں بہادری کی تاریخ رقم کی۔ پیر کلوراج کے دفاع میں سیف علی جنجوعہ شہید کی جرت، استقامت اور قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ پاک فوج کے جوان سیف علی جنجوعہ شہید کے جذبہ ایمان اور وفا سے رہنمائی لیتے رہیں گے۔ پاک فوج کے ہاتھوں 10 مئی 2025 کی ذلت آمیز شکست کے باوجود بھارت کا جنگی جنون کم نہ ہو سکا۔ بھارت نے پاکستان کی سرحد کے قریب بڑی فوجی مشقوں کے لیے نوٹم جاری کر دیا۔ بھارت نے بڑی فوج، بحریہ اور فضائیہ کی مشترکہ بڑی فوجی مشقوں کے انعقاد کے لیے نوٹم جاری کیا ہے۔ یہ مشقیں 30 اکتوبر سے 10 نومبر 2025 تک پاکستان کی سرحد کے قریب منعقد کی جائیں گی۔ ذرائع کے مطابق ان مشقوں کا پیمانہ اور مقام غیر معمولی نوعیت کے حامل ہیں، جس نے خطے میں سیکیورٹی تجزیہ کاروں کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی ہے۔ مودی کئی بار حملے کی دھمکی بھی دے چکے۔ واضح رہے 6 اور 7 مئی 2025 کو پاکستان پر میزائل حملے کی بھارت کو بھاری قیمت چکانا پڑی تھی۔ پاک افواج نے بھرپور جوابی کارروائی کرتے ہوئے بھارت کے جنگی جہاز مار گرانے کے ساتھ ساتھ دفاعی سسٹم کو بھی تباہ کر دیا تھا۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے بھارت کو دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا ہے کہ اس بار کسی بھی اشتعال انگیزی کا نتیجہ خیز جواب دیا جائے گا، جس کے لیے افواج پاکستان چوکس ہیں اور عوام ان کی پشت پر کھڑے ہیں۔ یاد رہے کہ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے کریکس کے اگلے مورچوں کا دورہ کیا۔ کہا کہ سر کریک سے جیوانی تک اپنی سمندری سرحدوں کا دفاع کرنا خوب جانتے ہیں۔ مودی حکومت کی جانب سے مشکلات میں گھرے اڈانی گروپ کو مبینہ مالی معاونت دیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ایک تحقیقاتی رپورٹ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ مودی حکومت نے ارب پتی صنعت کار گوتم اڈانی کی مالی مشکلات کم کرنے کے لیے سرکاری انشورنس کارپوریشن کے ذریعے $3.9 ارب کی رقم ان کی کمپنیوں کو منتقل کی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ سرکاری اہلکاروں نے اس منصوبے کی براہ راست نگرانی کی، جس کے تحت اڈانی گروپ کو سرمایہ فراہم کیا گیا۔ واضح رہے کہ بھارت کے دوسرے امیر ترین شخص گوتم اڈانی گزشتہ سال امریکی حکام نے رشوت اور فراڈ کے الزامات عائد کیے تھے، جس کے بعد مغربی بینکوں نے انہیں قرض دینے سے گریز کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے کنوینر غلام محمد صفی نے کہا کہ لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف پاکستان سمیت دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل بھارتی جارحیت کے خلاف یوم سیاہ منائیں گے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے غلام محمد صفی نے کہا کہ 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں اپنی فوجیں اتاری، ریاست جموں کشمیر کے بڑے حصے پر ناجائز قبضہ کیا۔ بھارت کے ناجائز قبضے کے خلاف کشمیری سراپا احتجاج ہیں۔ انہوں نے کہا بھارت کے جبری قبضے کے خلاف کل کا دن یوم سیاہ کے طور پر منایا جائے گا۔ اقوام عالم سے مطالبہ کیا جائے گا کہ کشمیریوں کے لیے وعدے عمل درآمد کروائے جائیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب تک بھارت مقبوضہ جموں کشمیر سے آخری بھارتی فورسز کا انخلا نہیں ہوتا، جدوجہد آزادی جاری رہے گی۔ یوم سیاہ کے موقع پر مظفر آباد میں بڑی احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ سے قراردادوں پر عمل درآمد کا مطالبہ بھی کیا جائے گا۔